ہو گئے. پہلے بے حیائیاں کم تھی، آج بے حیائیاں زیادہ ہو گئی ہیں. پہلے بے پردگی کم تھی، آج بے پردگی زیادہ ہو گئی ہے. اے میرے قوم کے لوگوں، ہم کیا سوچتے ہیں ہماری زمین جائیداد زیادہ ہوگی تو ہمارا کچھ نہیں ہوگا، ہم پیسہ بہت کما لیں گے تو ہماری جان بچ جائے گی. ہمارے پاس زمین پراپرٹی زیادہ ہوگی تو کیا ہماری جان بچ جائے گی؟ نہیں. جس چیز پر ہمارا گھمنڈ ہے، جس چیز پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، نہ تو ہماری جان و ایمان کی حفاظت زمین جائیداد اور پراپرٹی سے ہو سکتی ہے، اور نہ تو ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت، ہمارے جان و ایمان کی حفاظت ہمارے بینک بیلنس سے ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اے میرے قوم کے لوگوں، ان تمام چیزوں سے نہ ہماری جان بچ سکتی ہے، نہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، بلکہ ہماری تمام چیزوں کا مالک ہمارا خدا ہے. وہ جب چاہے گا ہماری ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، وہ چاہے گا تو ہماری جان کی بھی حفاظت ہوگی. اس لیے اے میرے قوم کے لوگوں، گناہوں بھری زندگی گزارنا چھوڑ دو، اللہ کی اس گھر کو ویران کرنا چھوڑ دو، اپنی زندگی میں گناہوں سے دور رہو، شریعت کی پاسداری کرو. ورنہ سن لو، آج جو کچھ بھی ہمارے سروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ کم ہے. اگر ہم نے گناہوں سے توبہ نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ کر کے رہے گا، اللہ کا قہر ہم پر نازل ہو کر کے رہے گا. گناہ کرنے سے اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، گناہ کرنے سے ہم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، بلکہ جو گناہ کرتے ہیں ان پر خدا کی لعنت برستی ہے، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، ان پر خدا کا قہر نازل ہوتا ہے. اس لیے گناہ کر کر کے اللہ کے قہر کو چیلنج مت کرو، اللہ کے عذاب کو چیلنج مت کرو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج جو ہم گردن کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ہم جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کا عذاب ہمارے لیے تھوڑا ہے؟ اے میرے قوم کے لوگوں، اور زیادہ گناہ کر کر کے اور اللہ و رسول کو ناراض کر کر کے اللہ کے عذاب کو اور چیلنج مت دو، اللہ کے عذاب کو اور بھی چیلنج مت دو. ورنہ سن لو اے میرے قوم کے لوگوں، تمہاری داستان تب بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آج وقت کی للکار ہے، آج وقت ہمیں پکار رہا ہے، وقت کی ضرورت ہے. خود کو دین سے وابستہ کر لو، قرآن و سنت سے وابستہ کر لو، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو. ورنہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے، ہمیں اپنی نسلوں کی حفاظت کرتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننا پڑے گا. آج دیکھیں پوری دنیا میں ہماری تعداد کتنی ہے، ہم پوری دنیا میں تعداد کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہیں. پہلے نمبر پر عیسائی ہیں، دوسرے نمبر پر مسلمان پوری دنیا میں ہیں، سب سے زیادہ دوسرے نمبر پر ہماری تعداد ہے. اس کے باوجود ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اس کے باوجود ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اتنی زیادہ ہماری تعداد ہے، اتنی زیادہ ہماری آبادی ہے، ہم پھر بھی ذلیل ہو رہے ہیں، ہم پھر بھی در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہم پھر بھی مارے کاٹے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اے میرے قوم کے لوگوں، لیکن ایک وہ مسلمان تھے جن کی تعداد 313 تھی، ان کے بارے میں کہا گیا ہے جب وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، جب وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. اور ہم آج کروڑوں میں کرتے ہیں غلامی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے ہم نے اللہ کے در کو چھوڑ دیا، ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، ہم نے اللہ و رسول کی دعوت کو چھوڑ دیا، ہم نے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیا. ہماری قوم کی مائیں اور بہنیں خاتون جنت کا پردہ چھوڑ کر کے بے حیائی کرنے لگی. آج بازاروں اور میلوں اور ٹھیلوں کی روزہ بن گئی، اپنے آپ کو سجا سوار کر پرائے مردوں کے سامنے پیش کرتی ہے، اپنے حسن شباب کو پرائے مردوں کے سامنے پیش کرتی ہے. آج حالات کیا ہے؟ انہی ساری چیزوں کی بنا پر اللہ و رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ